الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بکار خویش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق نصد احترام علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ. اور غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام والتسلیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلامی نیا سال ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آیا. اب پوری دنیا اسلام میں اپنے اپنے طور پر اس ماہ محرم کا آغاز ہوا. اہل ایمان نے اپنے اپنے انداز سے اس ماہ محرم کے آغاز کے لیے مختلف طریقے سے اظہار عقیدت کیا. خوش عقیدہ مسلمان جہاں جہاں ہیں، وہاں مسجدوں میں، گھروں میں، محلوں میں قرآن خوانیاں ہونے لگی. مجالس محرم کے نام پر ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محفلیں منعقد ہونے لگی. نظر و نیاز کے نام پر، ایصال ثواب اور فاتحہ کے نام پر شہداء کربلا کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جانے لگا. اگر ہم غور کریں تو دنیا کے دیگر ملکوں میں نئے سال کا افتتاح، آغاز، دیگر ممالک میں یا دیگر مذاہب نئے سال کا افتتاح بڑے بھوڑے اور خرافاتی انداز میں کیا جاتا ہے. لیکن عالم اسلام میں اسلامی نئے سال کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے، اس کے مقدس نام سے کیا جاتا ہے. پتہ چلا کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں
بندوں کا تعلق رب سے وہ نہیں ہے جو اسلام میں اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے. ہماری ابتدا بھی اللہ کا نام، ہماری انتہا بھی اللہ کا نام. ہماری ابتدا بھی اللہ کی رضا کا حصول، ہمارا انجام بھی اللہ کی رضا کا حصول. اور اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں یا تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک عجیب چیز نظر آتی کہ سب سے پہلے انسان جو اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، پھر ان کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین تشریف لائے. یہ سب کے سب بندوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. ان کے آنے کا مقصد اصلی یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کی رضا کے لائق بنائیں، انہیں راہ ہدایت دیں، اللہ کے بندوں کو سمجھائیں کہ ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے مرنا. اور جتنے نبی اور پیغمبر آئے وہ جو پیغام لائے، اس پیغام میں سب سے پہلی بنیاد اگر کوئی چیز تھی وہ تھی اللہ کی وحدانیت کو ماننے کی. اللہ کی معرفت کا پیغام لے کر یہ انبیاء آئے، اور جو نبی آیا وہ یہی سبق دیتا ہوا آیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. اگرچہ اعمال خیر کے طور طریقے نبیوں نے الگ الگ بتائے، جب جیسی ضرورت تھی تب ویسا پیغام دیا، لیکن عقیدے کی بنیاد تھی اللہ کو اللہ ماننا، رب کو معبود ماننا. نہیں کر سکتے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آج کوئی ہے نہیں. دراصل میں معذرت چاہوں گا، یہ ایکو نعت خانوں کے لیے ہوتا، اور ہم نعت خواہ نہیں ہیں. ہم تو سادے سادے الفاظ میں آپ کو کچھ دین کی باتیں بتانے آئے. اب اس میں ایکو بار بار آتا ہے، وہ ذہن کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا. دوسری بات، میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جو جوان ہیں، طاقتور ہیں، پھر بھی دیوار کا سہارا لیے ہوئے ہیں، جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن جو جوان ہیں، طاقتور ہیں، وہ ذرا قریب آ جائیں تو بہتر. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ وصحبہ دائما ابدا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے نبی، سارے رسول جو پیغام لے کر آئے وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام. ایک خدا کو مانو، ایک خدا کو جانو، اسی کی عبادت کرو، اس کی رضا کے لیے سب چیز قربان کرو. بندوں کی بندگی کا، بندوں کی تخلیق کا مقصد اصلی یہ ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے کہ جس سے اس کا رب، اس کا پروردگار راضی ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ سب اللہ سے راضی ہیں. اللہ کی رضا یہ کامیابی کی، انسان کی کامیابی کی سب سے اونچی منزل. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دولت کی بہتات انسان کو کامیاب کرتی ہے، کچھ سمجھتے ہیں دنیاوی طاقت و قوت انسان کو کامیاب کرتی ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شہرت، عزت اور حکومت انسان کو کامیاب کرتی ہے.
لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے، اور اللہ کی رضا اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ کا راضی ہونا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں میں جو سب سے اونچا طبقہ تھا، انہوں نے بڑی عظیم قربانی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیوں آئے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے فرمان پہ عمل۔ جنت کے ماحول سے دنیا کی اس تنگی اور تکلیف میں کیوں مبتلا ہوئے؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، ایک خدا کا پیغام دیا، اس کے بدلے میں ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ماننا تو کیا، مارنا شروع، اور اتنا زخمی کیا، اتنا مارا، اتنی سختی کی کہ بہت بار ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر وہ لوگ زد و کوب کرتے کہ وہ زخموں سے چور ہو کر بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آتے، انہیں کپڑے میں لپیٹ کر یہ کفار، یہ مشرکین لے جا کر ان کے صحن میں ڈال دیا، یہ سمجھتے کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ لیکن اللہ تعالی حضرت جبریل امین کو بھیجتا، حضرت جبریل امین جو روح الامین ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بدن پر اپنا دست اقدس پھیرتے، اللہ تعالی حضرت نوح کو اسی وقت اچھا کر دیتا، صحت یاب کر دیتا۔ تو بجائے اس کے کہ کل کے تجربے سے وہ اگلی زندگی میں کچھ محتاط ہوتے، دوسرے دن وہ پھر اسی محبت اور محنت سے دین حق کی تبلیغ کرنے لگتے، روز اسی طرح ہوتا، روز وہ دین کی تبلیغ کرتے، لوگ مذاق اڑاتے، کہتے کہ اے نوح تم کس دین کی دعوت دیتے ہو جس دین کو ماننے والے بمشکل 80 آدمی، 900 سال کی تبلیغ، صرف 79 آدمی نے اسلام کو، 100 سال میں ایک آدمی کا بھی تناسب نہیں بنتا، اور 950 سال میں کل 79 آدمی اسلام قبول کرتے ہیں، جو اسلام بھی قبول کرتے ہیں ان میں امیر ایک بھی نہیں، سب غریب، دستکار، کاشتکار، مزدور۔ یہ کفار مشرکین کہتے اے نوح ہم اس دین کو کیسے مان لیں کہ جس کو تو نیچے طبقے کے لوگ، رذیل لوگ دین قبول کر رہے ہیں، ہم پیسے والوں میں تو کوئی تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑاتا، یہاں تک کہ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایک وقت یہ کہا اے اللہ تیرے دیے ہوئے علم سے مجھے پتا چل گیا کہ اب روئے زمین پر ایک بھی آدمی اسلام میں قبول کرے گا، ان کی اولاد میں بھی کوئی مسلمان نہ ہوگا، تو اے اللہ تو ان سب کو فنا کر دے، روئے زمین پر ایک بھی شخص باقی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نوح تم ایک کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ۔ طویل داستان ہے کہ کیسے وہ ناؤ بنی ہے، کیسے فرشتوں کی مدد سے 3 منزلہ ناؤ یا چھوٹا جہاز لکڑیوں سے حضرت نوح علیہ السلام عراق کی سرزمین پر بنایا۔ جب یہ عراق کے ریتیلے میدانوں کشتی بنا رہے تھے تو یہ کافر آ کے مذاق اڑاتے کہ یہاں قریب تو کوئی دریا نہیں، سمندر نہیں، تم اتنی عظیم کشتی بنا رہے ہو کیا ریت میں چلاؤ؟ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، 1-2 سال نہیں برسوں اڑاتے، لیکن یہ سب کی تلخی،
سب کی تلخ و ترش باتیں سنتے بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ صبر کر کے یہی کہتے تھے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو کر رہا ہوں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کے حکم پہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اللہ نے یہاں کشتی بنانے کے لیے کہا، یہاں کوئی دریا نہیں، کوئی ندی نہیں، کوئی جگہ نہیں، میں کیسے یہاں پہ کشتی چلاؤں گا؟ کوئی اعتراض نہ کیا، خدا کا فرمان تھا کرو، کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقررہ وقت پر ایک طوفان بھیجا، زمین کو خدا نے حکم دیا تو اپنا پانی ابال دے، آسمان کو حکم دے بھیجا تو سارا پانی برسا دے۔ اور جب پانی برسنا شروع ہوا، میرے دوستو آپ سن کے حیرت کریں گے کہ پورے زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا، سارے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے۔ پہاڑ کی طرف بڑی بڑی موجیں اس طوفان میں آ رہی تھی، اور ان موجوں کے بیچ حضرت نوح کی کشتی یوں ڈول رہی۔ ایسے وقت میں بھی 6 ماہ تک مسلسل وہ طوفان رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے گئے اور اللہ کے حکم پر چند جانداروں جانوروں کو لے گئے، اسی کشتی پہ 6 ماہ تک رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام یہ جو تکلیفیں برداشت کی کس لیے؟ کیا انہوں نے کوئی خطا کوئی غلطی کی تھی؟ وہ تو نبی معصوم تھے، گناہ ان سے ہو نہیں سکتا تھا، ایک رتی برابر گناہ نہیں تھا، لیکن اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کے حکم پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لینا یہی کامیابی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان انبیاء میں سے جن کی تاریخ موجود ہے، ہم ان انبیاء کی زندگی دیکھیں، ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی رضا کا پیغام دیا، رب کی فرما برداری کا پیغام دیا، اور ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ قوم نے مذاق اڑایا، یہ صبر و شکر سے جمے رہے، اللہ نے امتحان لیا، تکلیف میں مبتلا کیا، ہر نبی ہر رسول ہر جفا ہر ستم گوارا کرتے رہے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طائف سے مکے کے درمیان 300 انبیاء وہ ہیں جن پر اللہ نے بھوک مسلط کی، اور بھوک کی شدت سے ان کا وصال ہوا۔ اب سوچیں وہ انبیاء کہ ان کی دعاؤں میں وہ اثر تھا کہ جو کہتے تھے اللہ کر دیتا تھا، لیکن جب اللہ نے ان کا امتحان لیا تو امتحان کے وقت وہ اپنی جان تو دینا گوارا کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر رہے تھے کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں اور بھوک اور مصیبت ہمارے اوپر۔ ہم غور کریں کہ آج اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا، اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کروڑوں نعمتیں پاتے، اگر کوئی 1-2 نعمت کے حصول میں دیری ہو جاتی ہے بس اللہ کی شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ کو اور کوئی ملا ہی نہیں، ہم ہی ملے ہیں آسمانی، ہم ہی مصیبت میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ نعمتیں دے تو شکر ادا کرو تو بھی اللہ راضی، اور اللہ تکلیف میں مبتلا کرے صبر کرو تو بھی اللہ راضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تو دونوں طرح جنتی ہے، اگر رب کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے تو بھی جنتی، اور اس کی طرف سے تنگی آئے تکلیف آئے اس پر صبر کرے تو بھی جنتی۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، ہم نے کہا الحمدللہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، شکر ادا کیا ہم جنتی، اور وہی بیٹا انتقال کر گیا، بیٹا انتقال کر جائے
ہمارا کوئی پیارا انتقال کر جائے اور ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس وقت شریعت و سنت کے مطابق صرف یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، خصوصاً حضرت ملک الموت، کہ اے فرشتے یہ بتا، جب تو نے فلاں فلاں کی روح قبض کی اور اس کی روح قبض کرنے کے بعد اس کے پیاروں کا کیا حال ہے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے، اللہ وہ بندہ مومن جس کا پیارا انتقال کر گیا وہ تیری تقدیر پر راضی رہتے، صرف اس نے اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے پیارے ملے تھے تو اس نے تیرا نام لیا، اور اس کے پیارے جدا ہوئے تو اس نے تیرا نام لیا۔ اللہ فرماتا اگر وہ میری تقدیر پر راضی ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ اور اس کے لیے جنت میں اور مقام دو۔ یہ ہے اللہ کی رضا، شکایت نہ کر کر۔ ان نبیوں کی شان یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کو اللہ نے آزمایا، کیسی کیسی قربانیاں اللہ نے طلب کی۔ ولادت سے پہلے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ہم کی والدہ ماجدہ ایک پہاڑ کے غار میں گئی اور خاموشی کے ساتھ اس غار میں اپنے اس بچے کو تولد فرما کے باہر نکالا، بچے کو اکیلے تنہا غار کی تنہائی میں چھوڑا، پتھر کا آڑ لگا دیا، اور جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نہ ہو گئے اس وقت تک وہاں سے نکالا نہیں، اکیلے پڑ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کاہے بہاہے والدہ جاتی ہیں ان کی پرورش و پرداخت کرتی، جب بڑے ہوئے حالات موافق ہوئے تو ان کو لے کے آئیں۔ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام ہے وہ بت گری اور بت پرستی کا ماحول، گھر میں سگا چچا آزر وہ بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور بت خانے کا سب سے بڑا پجاری بھی تھا۔ اس کی زیر نگرانی رہ کر بتوں کی پوجا اور پرستش سے بچے رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال۔ پھر نمرود جیسے بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا، اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کا الزام لگا کہ انہوں نے ہی بت خانے کے سارے بتوں کو توڑا، کیونکہ یہ ہمیشہ بتوں کی برائی کرتے رہتے تھے۔ پورے عراق میں نمرودی سلطنت میں بت پرستی عام، ابراہیم علیہ السلام سب سے کہتے تھے تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، انہیں خدا سمجھتے ہو، انہیں حاجت روا جانتے ہو، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں اڑا سکتی، ان کے سامنے پرساد رکھا رہتا ہے یہ پرساد نہیں کھا سکتا، یہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کرے۔ ایک دن ان کے چچا نے کہا میں بیمار ہوں، بتوں کو بیچنے جانا ہے، یہ بت لے جاؤ بازار میں بیچو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ بتوں کی گردنوں میں رسی باندھی اور رسی باندھ کے ایسے لٹکا دیا جیسے ہم مرغے لٹکا کے چلتے، سارے بتوں کو ایسے لٹکا کے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے، بازار میں کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں آؤ آؤ اپنے خدا خرید لو، جو ایسا ہے جسے میں لٹکا کے لایا ہے، آؤ اس بتوں کی پوجا کرنے والوں اسے لے جاؤ، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، جسے دوسرے نے بنایا ہے، یہ خود کا اپنا آپ کا بنا ہوا بھی نہیں ہے، ہر معاملے میں دوسرے کا محتاج، بنایا کسی نے، بیچا کسی نے، پوجا کرے کوئی، ڈنڈبت کرے کوئی۔ یہ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی قدرت کا اظہار کرنا تھا۔ اور پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام بہت طویل واقعہ میں مختصر عرض کروں کہ میلے والے دن میلے میں نہ گئے، بستی چھوڑ کے نہ گئے، اکیلے رہے بستی میں، سب میلے میں گئے، یہ کلاڑی اور کدال لے کے بت خانے میں گئے، جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے سب کو توڑ پھوڑ دیا، جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور یہ تیشا اس کے کاندھے میں رکھ دیا۔ اب سب آئے رات میں، شام میں
اپنے بتخانے کا، اپنے جھوٹے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو بڑے ناراض ہوئے. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ کہا سب تو وہاں تھا، یہاں تو کوئی تھا نہیں. ایک نے کہا ابراہیم وہاں نہیں آئے، اور اکثر وہ بتوں کو برا کہتے ہیں، انہیں کو بلاؤ. بلایا گیا، پوچھا کہ ان بتوں کو تم نے توڑا؟ استفہامیہ انداز میں کہا نہیں، اسی نے توڑا ہوگا، یہ بڑا والا بت ہے، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بتوں کو پوجا جا رہا تھا، ہو سکتا ہے غصہ کر کے اس نے چھوٹے چھوٹوں کو مار دیا. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ کوئی بت تو حرکت نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کو کیا توڑے. تڑ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ اپنی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تمہاری حفاظت کیا کریں. نتیجہ یہ نکلا کہ بات آئی گئی ہوئی، لیکن بادشاہ تک پہنچی کہ ہو نہ ہو ابراہیم ہی نے کیا. بادشاہ وقت نے بلایا، باس پرس کی مناظرہ ہوا، مجادلہ ہوا، بات چیت ہوئی. بادشاہ وقت بات میں بھی ہار ہے، مناظرے میں بھی ہار ہے، پریشان ہو گیا. جب ہار گیا، جیت نہ پایا، کہا ان کو جیل میں ڈال. یہ بادشاہوں کی، حکومت کرنے والوں کی، موذیوں کی، روگیوں کی عادت. یہ جب حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کچھ بھی واہی تباہی کرنے لگتے ہیں، اور اپنی جھوٹی طاقت کے بل سچائی کا گلا دبانے کی کوشش کرتے. وہی حال نمرود نے کی. نمرود نے انہیں جیل خانے میں ڈال دیا. پھر بھی یہ باز نہ آئے، کہنے لگے میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا. وہ کہتا رہا خالی جھک کے میرے پاس چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو سر خدا کے سامنے جھکنے کے لیے بنا، یہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا. اللہ کی عبادت کو ہم بہت وزنی بوجھ جانتے ہیں. نماز ہر ایک ہم سے نہیں پڑھی جاتی. جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا وہ سیٹھوں کے سامنے جھکتا ہے، وہ سر حکومت والوں کے سامنے جھکتا ہے، وہ سپاہیوں کے سامنے جھکتا ہے. اور جو حقیقت میں خدا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدائی اس کی ہو جاتی ہے. میرے غریب نواز نہ کسی بادشاہ سے ڈرے، نہ کسی حکومت سے ڈرے. ان کے دل میں خدا کا ڈر تھا، اپنا سر خدا کے سامنے جھکاتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ غریب نواز تو وہیں جمے رہے، سارے بادشاہوں کی بادشاہ ختم ہو گئے. اللہ نے ایسے ماحول بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تیری عبادت تو نہیں کر سکتا، عبادت تو بڑی بات، میں تیری تعظیم بھی نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ نکلا کہ کہا ان کو آگ میں ڈالا جائے. امتحان ہو رہا، آگ میں ڈالا جائے. اور آگ میں ڈالنے کے لیے بہت دنوں تک بہت زبردست الاؤ تیار کیا، جسے آتش کدا کہے. الاؤ لوگوں کو حکم دیا لکڑیاں لے لے کے آؤ. سارے وہاں کے لوگ لکڑیاں لا لا کے جمع کرتے، اس میں تیل گھی جو کچھ ڈالنا تھا ڈالا، راکھ کو دہکایا. 40 دن تک تو آگ دہکتی رہی. اتنی بھیانک آگ تھی کہ اس الاؤ کے اوپر سے جو پرندہ جاتا تھا، آگ کی تپش سے جل کر اسی میں گر جاتا. میلوں دور تک اس کی تپش آتی. بادشاہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اس آگ میں ڈال. تو قریب پر کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، ایسے ڈالے. انہوں نے منجنیق بنائی. یوں سمجھ لو آج کے زمانے کا غلیل، کہ دور سے پتھر کو پھینکا جائے تو پتھر جہاں نشانہ ہے وہاں پہنچے، یا آج کا تو خانہ سمجھ. اس زمانے میں منجنیق بنائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا، باندھ کے اس مشین کے ذریعے پھینکا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکا گیا، ہوا میں اڑتے ہوئے چلے. اور ہوا میں اڑتے ہوئے جب وہ چلے ہیں، ایسے وقت میں امتحان کی انتہا یہ حضرت جبریل امین کو اللہ نے ان کی مدد کے لیے، اور وہ پوچھ رہے ہیں حل لک حاجت یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو کہو.
اور جبریل امین مدد کو پھر تو کون ہے جو ان کو کوئی تکلیف دے سکتا؟ لیکن چونکہ امتحان تھا اس لیے کہا حاجت تو ہے تجھ سے نہیں ہے میرے پروردگار سے، کہ اگر اللہ ہی سے حاجت ہے تو مجھ سے کہو میں کہہ دوں، کہا کہ تم سے کہنے کی ضرورت، کہا اچھا آپ ہی کہہ دو کہ اللہ میری مدد کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو میں کیوں کہوں، اسے خوب پتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں منزل تسلیم، سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت ابراہیم کے امتحان میں استقامت کو دیکھا تو اقبال بھی پکار اٹھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ عشق ہی تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ بے خطر آگ میں کود پڑے، انکار کر دیا میں کچھ نہیں جانتا، میں صرف میرے مولا کو جانتا ہوں، اس کی رضا کو جانتا ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے رہبے تماشائے لبے پام، عقل کہتی تھی کہ اپنے آپ کو کسی صورت بچا لے، اور اللہ کا عشق کہتا تھا جو اللہ کو منظور، اس میں ابراہیم بھی راضی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے حق فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کی سلامتی کے ساتھ۔ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی، جن رسیوں سے نمرودیوں نے باندھ کر آگ میں پھینکا تھا وہ رسیاں کافروں کی تھی، وہ جل گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ نے پورے باغ کو باغ بنا دیا، اور حال یہ ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کو ہم نے سمجھا کیا؟ اصل میں ہم کمزور بے روح ہیں، ہماری نمازیں ہمارے سجدے بے روح، جو اللہ والے ہیں ان کی نمازوں کی شان ہی نرالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسے نماز پڑھتے دیکھا، نمرود کو سمجھ میں آ گیا کہ میں بے روح لوگوں پر تو حکومت کر سکتا ہوں، روحانیت والوں پر حکومت نہیں کر سکتا۔ حکم دے دیا، سمجھ گیا اگر یہ یہاں رہ گئے میری نمرودیت، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ حکم دیا کہ تم یہاں سے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے تو صرف ایک اپنی اہلیہ پاک کو ساتھ دیا، ایک رشتے کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام، اور عراق سے چلتے ہوئے ملک شام کے بارڈر پر چلے، وہاں سے کشتی سے پار لگ کر سمندر کا حصہ پار کر کے مصر میں پھر امتحان، وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو قید کر، اللہ نے وہاں بھی امتحان میں کامیاب کیا۔ حضرت سارہ عزت کے سلامتی کے ساتھ واپس آئی، کہتی ہے کہ میں جب آئی میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں نمازوں سے رغبت نہیں، اور اللہ والے وہ ہیں کہ خوشی ہو کہ غم، بس نماز ہی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا اعلان کیا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے صبر کرنے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، اور نمازیں پڑھنے سے اللہ راضی رہے۔ نماز پڑھتے رہے، اب اس صبر پر اور اس نماز پر اللہ نے انہیں یہ انعام دیا کہ حضرت حاجرہ جیسی کنیز میسر آئی۔ پھر حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا، کچھ کم 90 سال کے اوپر ہو گئے تھے، اولاد نہیں۔ اللہ نے پہلی بار بڑھاپے میں اولاد، 90 سال کی عمر کے بعد، لیکن اب اولاد بھی دی تو پھر نیا امتحان۔ اللہ کا حکم ہوا اپنی بیوی اور بچے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا۔
ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ابھی چند ماہ اونٹ پر سوار کر ملک شام فلسطین سے لے کے چلے، وہاں پہنچے جہاں آج مکہ اور خانہ کعبہ، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کیا، وہاں آ کے دیکھا کہ ایسا یقو تک میدان ہے جہاں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، ایک بھی درخت نہیں، گھاس کا نام و نشان نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں، اللہ کا حکم ہوا یہی چھوڑ کے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے، بلکہ سوچا اللہ کا حکم ہے، بندگی اسی کا نام ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرو اور اللہ کو راضی کرو۔ بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، واپس چلے، بیوی بھی واہ، بیوی ہو تو حضرت ہاجرہ جیسی، ماں ہو تو حضرت ہاجرہ جیسی۔ پلٹ کر کہا، جب جانے لگے تو آواز دی اپنے شوہر کو کئی بار اور پوچھا بتاؤ کہ ہمیں کس لیے چھوڑے جا رہے اور کس کے سہارے چھوڑے جا رہے، اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو بتاؤ، ہم معافی مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، غلطی نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی حکم پر چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کی مرضی یہی ہے تو اللہ کی بندی ہاجرہ کی مرضی، جو اللہ جس میں راضی ہاجرہ اس میں راضی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب حضرت ہاجرہ نے خدا کی رضا کے لیے خدا کی بندگی کی، اللہ نے ان کے نام کو بھی باقی رکھا، ان کے کام کو بھی باقی رکھا۔ صفا اور مروہ کے پر صحیح کر 24 گھنٹہ ہر دن 5000 سال ہونے کے بعد آج تک حضرت ہاجرہ کی وہ سنت، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی بات، انبیاء دوڑ رہے ہیں، صحابہ دوڑ رہے ہیں، اولیاء دوڑ رہے ہیں، ہم جیسے گنہگار دوڑ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں آتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دوڑیں گے، وہ بھی دوڑیں گے۔ تو جو خدا کا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے طریقے میں لوگ چلیں، لیکن ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے پابند ہو جاؤ۔ پھر کچھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طرف حضرت ہاجرہ کو بھی بچایا، ان کے بیٹے اسماعیل کو بھی بچایا، اور جب وہ بولنے کی عمر کو پہنچے، کام کاج کی عمر کو پہنچے، ابھی بالغ نہ ہوئے، اللہ نے حکم دیا، خواب کے ذریعے وحی ہوئی کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ سوچا کہ 100 سال کی عمر کا میں یہ بیٹا ملا، اب میں اس بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں؟ نہیں، خدا کا حکم ہے قربانی دو۔ ابراہیم آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا، بیٹے کے ہاتھوں پہ رسی باندھ دے گا، اسے پہلو کے بل لٹا کر اس کے گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھری چلائے۔ عرش کے فرشتے رونے لگے، آسمان کے فرشتے چیخنے لگے، زمین کے فرشتے حیرت زدہ، آسمان و زمین حیرت زدہ۔ ایک محبت کرنے والا باپ بغیر کسی غلطی اور گناہ اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا، اور بیٹا بھی یہ کہہ رہا ابا جان آپ کو خدا کا حکم ہے میری گردن کاٹو، کاٹ ڈالو، آپ مجھے صبر کرنے والا۔ باپ بھی بے مثال، بیٹا بھی بے مثال، گردن کیوں کٹوا رہا؟ صرف اس لیے خدا کا حکم ہے، اس کے حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو راضی کر لینا، یہی بندگی کے لیے راضی، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ نے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا دیا، ان کی قربانی کی یادگار آج تک۔ آج پورے عالم اسلام میں 10 ذی الحج ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں، یہ قربانی انہی پاک باز اسماعیل علیہ السلام کی یادگار۔ اب عرض کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یوں تو اور بہت ساری باتیں،
چند باتیں عرض کر کے عرض کروں کہ وہ محبوب خدا، وہ اللہ کا محبوب پیغمبر کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے، اس سے اتنی قربانی دی جا رہی ہے، اتنے احکام دیے جا رہے ہیں، اور سب کا سر جھکا کے کہتا ہے اے اللہ میرا سر سلامت ہے خنجر آزما، یعنی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار ہے۔ اے خدا میں اپنی اور اپنے بچے کی جان دے سکتا ہوں، تیرے احکام کی حکم دوری نہیں کر سکتا، تیری حکم دوری نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میری دعا یہی ہے کہ اللہ بس تو راضی ہو جا۔ یہ ہے اللہ کے مقبول نبیوں کی مقدس زندگی۔ اور یوں ہر نبی کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آزمایا، ماں نے چوری چھپے انہیں دنیا میں تولد فرمایا، پھر چوری چھپے پالا، پھر بچے کو بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں رکھ کر پانی میں بہایا، وہ پانی بہتے ہوئے فرعون کے محل میں پہنچی، جس فرعون کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے کہ ماں نے بچانے کی کوشش کی، رب نے بچانا چاہا تو اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پال دیا، وہی بڑھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑھے ہوئے بادشاہ کو سمجھ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کے ایک تماشا بنا۔ فرعون ڈر گیا، کہنے لگا کہ میں جس شخص کے، جس بنی اسرائیلی کے بچے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں یہی تو وہ نہیں۔ ایک درباری کہنے لگا کہ اس بچے کا امتحان ہے، امتحان یہ کہ ایک طرف چمکتا دمکتا لال رنگ کا ہیرا جس میں سے شعلے جیسی روشنی، اور ایک طرف دہکتا ہوا کوئلے کا انگارہ۔ اگر یہ نبی ہوگا تو یہ ہیرے کو پکڑے گا، آگ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ جو نبی ہوتا وہ بھلے برے کی تمیز نہیں، وہ کبھی خطا نہیں کرتا، اور اگر آگ کو پکڑ لے تو سمجھ لینا کہ عام بندہ، کیونکہ وہ زیادہ روشن نظر آئے۔ امتحان ہوا دربار فرعون، نتیجہ یہ نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کی بجائے ہیرے کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ ہیرے کو اٹھاتے، یہ نبوی فطرت تھی، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور۔ عین وقت پر حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ تم خادم انبیاء نبیوں کے خادم ہو، آؤ جاؤ موسیٰ کی خدمت میں، اور ان کا ہاتھ ہیرے کی طرف سے انگارے کی طرف گئے، اور عین وقت پر جب ہاتھ ہیرے کی طرف جا رہا تھا، ہاتھ کو انگارے کی طرف کیا۔ اللہ کی شان، مشیت اور امتحان، وہ آگ کا انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈال دیا۔ اب دہتے ہوئے انگارے سے منہ کا اس بچے کے منہ کا کیا عالم ہوا، اسی میں دہن موسیٰ علیہ السلام میں گرہ پڑ گئی، زبان میں کچھ کیفیت بدل گئی۔ بعد میں اسی لیے انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اللہ۔ یہ وہی گرہ امتحان تھا بچپن سے، اور پھر جب جوان ہوئے تو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، بنی اسرائیلیوں کی مدد کرنے کے لیے، ایک مظلومی کی مدد کر لیے، ایک فرعونی کو ایک مکہ مارا، ایک ہی گھونسا مارا، وہ مر گیا۔ وہاں سے نکل کر حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام ملک مصر کی طرف گئے، اور بہت دنوں تک وہاں رہے۔ ملک مصر سے پھر وہ وہاں سے نکل گئے، نکلنے کے بعد پھر ملک مصر اللہ نے بھیجا۔ وہ طویل داستان، کہنے کا مقصد یہ امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان، امتحان پہ امتحان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب،
بھوکے وہ رہے، روزہ رکھنے گئے 30 دن کی بجائے 40 دن تک روزہ رکھا، توریت لے کے آئے، ان کے امتیوں نے انہیں بہت ستایا، یہ صبر کرتے رہے۔ یہ ساری تگو دو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم پر عمل کریں، اللہ کو راضی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا امتحان ہوا تو پیارا بیٹا جدا کر دیا گیا، ان کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئی، ایک تو بڑھاپا، اس میں بیٹے کا غم، اس میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باپ سے اجازت لے کر جنگل کی سیر کے بہانے لے گئے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا، انہیں پٹکا، ان کا کپڑا اتار دیا، انہیں زخمی کر دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیا، اندھے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے کنویں سے ایک قافلے والے گزرے، ان لوگوں کے ہاتھ لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے، بھائیوں نے دیکھا، انہیں بیچا، وہاں سے وہ مل کے مصر میں آئے، مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا، عزیز مصر نے خریدا، پھر ان کو زلیخا نے پھسلانا چاہا، بہکانا چاہا، امتحان پہ امتحان، لیکن ہر امتحان میں کامیاب۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر قید خانے میں ڈالا گیا بغیر کسی غلطی، کئی سال قید خانے میں، اور پھر اللہ نے بعد میں ایسے اسباب پیدا کیے، قید خانے سے نکلے، آزادی کے ساتھ رہے، ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، لیکن پوری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی رب کی نافرمانی کی ہو یا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ سب کام کس لیے کیا؟ اللہ راضی ہو، رضا الہی کی طلبگار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، شہید ہو گئے، اپنے رب کی نافرمانی نہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنوں نے چیرا، آرے سے چیرا، درخت کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے، حضرت زکریا علیہ السلام کا بدن 2 حصوں میں کٹ گیا، اف نہ کی، کہا مولا اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی۔ ہر نبی، ہر رسول یہی کرتے رہے، جو خدا کی رضا، وہ خدا کے بندے کی رضا۔ پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ اکبر، وہ رسول جو رب کے سب سے زیادہ محبوب، وہ رسول جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، باعث تخلیق کائنات رسول، معراج کے دولہا رسول، اللہ کے پیارے رسول۔ جنت رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے لیے بنائی گئی۔ نبی کی معراج یہ نہیں کہ جنت میں جائیں، نبی جنت میں جائیں تو یہ جنت کی معراج، نبی عرش پر پہنچے تو عرش کی معراج، نبی آسمانوں پر پہنچے تو آسمانوں کی معراج۔ نبی سے مکے سے نبی کی عظمت نہیں بڑھی، نبی کے قدموں سے مکے کی عظمت بڑھی، نبی کے سجدے سے کعبے کی عظمت بڑھی، نبی کی مرضی سے کعبے کو قبلہ ہونا میسر آیا۔ وہ نبی کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اللہ نے زمینوں آسمانوں کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں دے دی، مفاتیح الارض مقالید السماوات والارض، اللہ نے میرے ہاتھوں میں دے دی۔ وہ نبی کہ جو کہیں ہو جائے، نبی نے اشارہ کیا، آسمان کے 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے چاند آ کے مل گیا، نبی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، نبی نے ایک ٹھوکر ماری، ہلتا ہوا پہاڑ اپنی جگہ رک گیا، نبی نے درختوں کو اشارہ کیا، درخت چلتا ہوا آیا، نبی نے پتھر کو اشارہ کیا، پتھر ہوا میں اڑتے ہوئے آئے،
وہ نبی جن کے کہنے کی بات کو الگ چاہ لے تو اللہ قبلہ بنا دے، وہ نبی جنہیں اللہ اتنی محبت کرے لیکن اس نبی نے حکم دیا اے میرے محبوب، جو جتنا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا آزمایا جاتا ہے۔ آقا کریم ابھی شکم مادر میں ہے، والد ماجد کا مثال ہو گیا، ابھی 5 سال کے ہیں، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ابھی 8 سال کے ہوئے نہیں کہ پیارے دادا کا مثال ہو گیا، اب حسن دیا تو بے مثال، جمال دیا تو بے مثال، کمال دیا تو بے مثال، جود و نوال دیا تو بے مثال، سخاوت دی تو بے مثال، عدالت دی تو بے مثال، شجاعت دی تو بے مثال، طاقت و قوت دی تو بے مثال، کوئی ایسی چیز نہیں جو خوبی ہو مصطفیٰ پیارے میں نہ پائی جائے، بلکہ حق یہ ہے جو چیز مصطفیٰ پیارے میں پائی جائے وہی خوبی کہلاتی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہر اچھی عادت نبی میں تھی، بلکہ نبی کی ہر عادت اچھی عادت تھی، نبی کا ہر قول بے مثال، نبی کا ہر فعل بے مثال، نبی تو نبی کے نام میں وہ طاقت ہے کہ 80 سال کا مشرک ایک بار اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی کا ایک بار نام لے، اللہ 80 سال کے گناہ معاف، کفر و شرک معاف، جہنمی تھا ایک لمحے میں اللہ جنتی کر دے۔ جس کے نام میں یہ اثر ہے اس کی ذات میں کتنا اثر ہے، اس کی بات میں کتنا اثر ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم کہ میرے کہے پر چلو، تبلیغ کرو، تبلیغ شروع کی۔ قرآن نازل ہوا معمولی بات نہ تھی، وہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو تو ریت کے ذروں میں بدل جائے، اتنا وزن قلب ناز مصطفیٰ پہ قرآن نازل ہو رہا، اور آقا کریم علیہ السلام اس قرآن کو سہار بھی رہے ہیں اور اس کا بوجھ ہلکا کر کے امت کو عطا بھی فرما رہے ہیں۔ آج پوری امت میں بچہ بچہ جو قرآن یاد کر لیتا ہے، یہ صدقہ محمد رسول اللہ کا، یہ اتنا وزنی کلام ہے، کلام الہی، بندوں کے بوجھ برداشت کے لائق نہیں، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے نے اس کا سارا بوجھ اپنے قلب اطہر پر سحاب سے اتنا ہلکا کر دیا کہ گلاب کا پھول ہو گیا ہے۔ ہر مومن جب قرآن یاد کرنا چاہتا ہے اللہ اسے یاد کرنے کے لیے آسان کرتا ہے، لیکن دنیا جان رہی ہے کہ کفار و مشرکین نے ہمارے نبی کو ستایا، نبی کے گردن میں چادر ڈال کے پھندا دے رہے ہیں، چہرے انور سرخ، چشمان مبارک باہر، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، سرکار سجدے میں، کفار و مشرکین اونٹوں کی گندگی آلائش نبی کے پشت اطہر پھلا کے ڈال رہے ہیں، ہنسی اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا خطا کی تھی نبی نے؟ کوئی خطا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، اس کے باوجود صرف اس لیے کہ خدا کے احکام کو بندوں تک پہنچا، اس منزل سے گزرے۔ آقا کریم ہر تکلیف پر صبر ضبط کا مظاہرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں تو وہاں کے نوخیز چھوکرے، شہدے بدماش نبی کریم پر پتھروں کی بارش کرتے، اور اتنی چاروں طرف سے اتنے پتھر کہ سرکار زمین پر بیٹھ گئے، وہ لوگ پتھر مارنا روک کے آتے ہیں، پکڑ کے اٹھاتے ہیں، پھر مارنا شروع کرتے ہیں پتھر، یہاں تک کہ جب ایک باغ میں پہنچے، بازار سے دور مطبع کے باغ میں، اور اپنے پائے اطہر سے اپنی نالین مقدس جدا کی تو سرکار کے خون اطہر سے وہ نالین مقدس سرکار کے قدموں میں چپک، حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے بزور طاقت لگا کے اسے جدا کیا،
کس کیا نبی نے کسی کو کچھ بگاڑا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم کا مکے میں رہنا مشکل کر دیا۔ وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، آج تو ہم آئے ہیں لاؤڈ اسپیکر ہے، اگرچہ پتہ نہیں میری طبیعت خراب ہے کہ مائک کی طبیعت خراب ہے، بولنے میں بہت طاقت، عجیب سی طاقت، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دعا کریں اللہ مجھے صحت دے۔ خیر اس زمانے میں تبلیغ کر رہے ہیں آقا کریم، اور پیچھے سے ابو لہب سگا چچا سرکار کے اوپر مٹی اور دھول اڑا کے کہتا ہے اے لوگوں اس کی بات پر مت آنا، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، معاذ اللہ۔ آقا کریم کے جہاں جہاں جاتے ہیں پیچھے سے لوگ مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ ایسے حالت میں بھی آقا کریم نے کہا ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، صرف کہہ دے کہ تو ہم، مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کعبے سے جدا ہونا پڑے ہو جاؤ، مدینے چلا جاؤ، لیکن اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کروں۔ پھر مدینے پہنچے، بدر کے میدان میں تلوار لے کے، احد کے میدان میں تلوار لے کے، دندان مبارک شہید ہو گئے، خود مبارک کی کنیاں زمین رخسار مبارک میں دھس گئی، ایک گڑھا کھودا گیا، سرکار اس میں تشریف لے، یہاں تک کہ ایک وقت کی نماز ایسی بھی ہوئی کہ کھڑے ہو کے سرکار نے نہیں ادا فرمائی، بیٹھ کے ادا فرمائی، لیکن اتنی تکلیف کے باوجود سرکار نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت ہمیں ملے گی، تو ہم نماز نہ پڑھیں، نبی کی شفاعت کو امیدوار رہے۔ نبی کریم زندگی کے آخر وقت تک ایسے نمازی کہ جب آخر وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، اور ابھی ایک دو دن کی بات ہے، اپنے حجر مقدسہ ان کے حکم پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے ہوئے آقا کریم نے اپنے مکان اطہر سے پردہ ہٹا کے دیکھا، حضرت علی، حضرت قاسم ابن عباس، حضرت فضل ابن عباس سے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ آقا کریم نے اپنے دونوں جانثاروں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ان کے سہارے سے آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں سرکار کے قدم ناز زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں، تو یوں کھسکاتے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے۔ اس عالم میں تو گھر میں بھی اشارے سے نماز پڑھتے ادا ہو جاتا، لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ کی مقبولیت و محبوبیت آسانی سے نہیں ملتی، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، آقا نے میدان جنگ میں بھی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں، بیٹھ کے پڑھنا پڑا، زخموں سے چور ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام مسجد میں خود سے چل کے نہیں جا رہے، تو اپنے غلاموں کے کاندھوں کے سہارے جا رہے، زمین پر پیر میں کھسکاتے ہوئے جا رہے۔ تو کیا آج ہم صرف نبی کا میلاد منا کے ان کی نیاز کھا کے جنت میں یوں ہی چلے جائیں؟ یاد رکھو مسلمانوں، رب جتنا ہمیں نعمتیں دے اتنا زیادہ شکر ادا کرنا یہ ہمارے لیے لازم۔ آقا کریم نے کیا نہیں کیا امت کو، اور یہ سب تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ اگر آقا اشارہ فرما دے تو میاں چاند زمین پہ چلا آئے اور سورج زمین پہ چلا آئے، آقا کی مرضی۔ لیکن وہ آقا جب دین پہ وقت پڑا، حضرت جابر نے آ کے اپنا کرتا اٹھایا غزوہ خندق کے موقع، اور کرتا اٹھا کے بتایا کہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں یا رسول اللہ، یعنی اتنے دن سے بھوکا ہوں کہ پیٹ کی بھوک سے کمر نہیں سیدھی ہو پاتی، تو کمر کو سہارا دینے کے لیے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا، تو نبی کریم نے اپنا دامن رحمت اٹھایا، اب جب دامن رحمت اٹھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت جابر کے پیٹ پر بھوک کی شدت سے ایک پتھر تھا، نبی کے شکم اطہر پر دو پتھر۔ یہ تکلیف کیوں برداشت کی؟ صرف اللہ کے حکم پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا۔
لیکن اس واقعے کو دیکھ کر کوئی بدبخت گمراہ بددین یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ نبی بڑے مجبور تھے، بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ ہمارے نبی مجبور نہیں تھے، ہمارے نبی مجبور نہیں تھے، اللہ نے انہیں مالک و مختار بنا کے بھیجا تھا، لیکن قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو سبق دینا تھا دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر تمہیں کئی دن کے فاقے کرنے پڑے فاقے کر لو، لیکن نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، شریعت و سنت کی پابندی نہ چھوڑو۔ اگر آپ کہیں کہ نبی مجبور نہ تھے تو پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتے تھے، تو میں کہتا ہوں اسی دن آقا نے اس کا جواب دے دیا۔ واقعہ آپ کو پتا ہے، حضرت جابر نے جب یہ دیکھا کہ آقا کریم کے شکم اطہر میں 2 پتھر، گھر گئے، اہلیہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا تھوڑا سا آٹا ہے، آدھا کلو جو بچوں کے لیے روٹی بنا کے کھلانے بھر، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اگر اس کو ذبح کر کے کھلا دے پکا دے 1-2 آدمی کھا سکتے۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے کہا میں اسے پکاتی ہوں، آپ فوراً جائیں آقا کی دعوت دیں۔ آقا علیہ السلام کی دعوت دی اور کہا حضور اپنے ساتھ 2-3 ساتھی کو لے کے آئیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کھانے کا کیا انتظام؟ کہا تھوڑی سی جو ہے اسی کا آٹا، اسی کی چند روٹیاں بنیں گی اور یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اسی کو ذبح کر کے شوربہ بنے گا۔ آقا نے فرمایا جاؤ اپنی اہلیہ سے کہنا آٹا سان کے کپڑے سے ڈھانپ کے رکھو، میں جب تک نہیں آؤں گا روٹی نہ پکائے، شوربہ تیار کر لو، شوربہ جب پک جائے اس کو ڈھکن ڈھانکے رہنا، میں جب آؤں گا تو دیکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد قافلے میں اعلان کر دیا اے قافلے والو، اے مومنین، آج جابر کے گھر دعوت ہے، چل۔ حضرت جابر نے سنا تو پریشان دوڑتے ہوئے آئے گھر، تاریخ نیک بخت کچھ اور ہے؟ کیوں؟ کہا کہ میں نے جا کے سرکار کو دعوت دی، سرکار نے پوری فوج کو کہہ دیا آؤ جابر کے گھر دعوت، کیا کریں گے اتنا کم کھانا؟ ان کی اہلیہ بھی بڑی دیندار تھی، واقعی وہ صحابیہ تھی، وہابیہ نہیں تھی۔ کہنے لگی آپ نے نبی کو دعوت دی، نبی کے کھانے کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری، نبی نے سب کی دعوت دی، سب کو کھلانا یہ نبی کی ذمہ داری، گھبراتے کیوں ہیں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا چلو سب گئے، آقا علیہ السلام پہلے کہا کہ چل اور روٹیاں پکانے والیوں کو بازو سے بلا، اور پھر اپنا لعاب دہن نکال اور اپنا لعاب دہن نکال کے اس سنے ہوئے آٹے کے اوپر ایسے لگا دیا جیسے ہمارے یہاں تیل یا گھی سنے ہوئے آٹے پہ لگایا ہے، اور ایک کپڑے سے ڈھانک دیا، کہا اس میں جھانکنا مت، ہاتھ ڈال ڈال کے آٹا نکالتے جانا، لوئی بناتے جانا، تندور میں ڈالتے جانا۔ چند اور عورتوں کو بلا اور پھر پوچھا سالن کہاں؟ کہا حضور یہ دیگچی، چھوٹی سی دیگچی، سرکار نے اس دیگچی کو طلب کیا، اپنا لعاب دہن میں شامل کیا، اور لعاب دہن شامل کر کے اسے ڈھانک دیا، کہا اس میں جھانکنا مت، بس ہاتھ ڈوئی ڈالنا نکالتے جانا، ڈوئی ڈالنا نکالتے جانا۔ آقا نے باہر آ کے کہا 10-10 آدمی جاتے جاؤ کھاتے جاؤ، جاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں الحمدللہ کم و بیش 1400 سب جاتے رہے آتے رہے کھاتے رہے، جاتے رہے کھاتے رہے آتے رہے نکلتے رہے، عجیب دعوت تھی صاحب۔ میں کہتا ہوں اگر میں 20 لیٹر شربت بناؤں، 20 لیٹر شربت بناؤں اور اچانک کوئی مہمان 100 آدمی آ جائے، 100 آدمی بڑھ جائے تو کیا کریں؟ جلدی کرو جلدی کرو، زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ پانی ملائیں گے تو جتنا پانی ملائیں گے اتنی شکر تو ملانی، چائے میں جتنا پانی ملایا ہے اتنے حساب سے شکر تو ڈالنی پڑے گی، دودھ ڈالنا پڑے گا۔ اگر 1 کلو گوشت بنا معلوم پڑا 20 آدمی اچانک مہمان آ گئے تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ
کہ ارے بھائی اتنے مہمان ہیں تو کیا یہی چلو بھائی اس میں ایک بالٹی پانی ڈال، لیکن ایک بالٹی پانی ڈالیں نمک تو ڈالنا پڑے، مسالہ تو ڈالنا پڑے، کچھ نہیں تو مرچ ادرک لہسن تو ڈالنا پڑے، اور پھر اس میں سے جب نکالیں گے بوٹی رہے گی نہیں تو بوٹی نکلے گی کہاں سے؟ نکلے گا تو شوربہ ہی تو نکلے گا۔ لیکن آج میرے نبی کے لعاب کا اختیار دے، لعاب دہن کی برکت دے، حضرت جابر کے ہانڈی میں جتنی بار ڈوئی اور چمچہ ڈالا گیا، ہر بار جو سالن نکلا خالی شوربہ نہیں نکلا، شوربے کے ساتھ نمک، اس کے ساتھ مسالہ بھی، اس کے ساتھ مرچ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بوٹی بھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ خالی شوربہ لگا لگا کے کھایا۔ برکت اسے کہتے ہیں، نبی کے لعاب کی برکت۔ وہ لوگ جو نبی کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا دیکھ کر نبی کو مجبور کہتے ہیں، آج عزیزی ان سے پوچھتا ہے نبی مجبور تھے تو جابر کے ہانڈی سے بوٹی کہاں سے نکل رہی تھی؟ جابر کے ہانڈی سے گوشت کہاں سے نکل رہا تھا؟ جابر کے تندور سے روٹیاں کہاں سے نکل رہی تھی؟ حقیقت یہ ہے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ ہے نبی کی شان۔ خیر نبی پاک نے اتنی قربانیاں کیوں پیش کی؟ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، یہی ایک پیغام تھا، یہی ایک سبق تھا، یہی ایک مطمئن نظر تھا، یہی مقصد زندگی تھا، اور یہی مقصد زندگی انہوں نے اپنے بعد والوں کو دیا۔ صدیق اکبر کی پوری زندگی صرف اس لیے تھی اللہ راضی ہوتا ہے، رسول راضی ہوتا ہے۔ کیا نہیں کیا صدیق اکبر؟ فاروق اعظم کی آج مثال کی شہادت کی تاریخ، اگرچہ آپ لوگوں نے چند دن پہلے سنا ہوگا شہادت فاروق اعظم، حقیقت یہ ہے اس دن حضرت فاروق اعظم پر فجر کی نماز میں حملہ، ذی الحج کی آخری تاریخوں میں 26 یا 27 کو حملہ ہوا، زخمی ہوئے تھے، اور جس دن ان کی شہادت ہوئی اور تدفین ہوئی وہ محرم کی پہلی شب، یہ آج پہلی شب ہے محرم کی، یہ شہادت فاروق اعظم۔ اگر 10ویں محرم کربلا والوں کی شہادت کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، تو پہلی محرم کی شہادت فاروق اعظم سے یاد رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فاروق اعظم نے کیا نہیں کیا اسلام کی، کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، پوری تاریخ ہے فاروق اعظم کی قربانی۔ یہ ساری قربانیاں کس لیے تھی؟ صرف اس لیے، دین کی خدمت، صرف اس لیے اللہ راضی۔ عثمان غنی کی شہادت یہی بھی ذی الحج کی 18 تاریخ تھی، اسی مہینے کی آخری ذی الحج کی تاریخ۔ فاروق عثمان غنی وہ کہ جب اسلام قبول کیا ہے، ان کا چچا بورے میں چٹائی میں لپیٹ دھوپ میں ڈال دیتا، دھواں کر کے اس میں ڈالتا تاکہ اس کی شدت اور حدت سے پریشان ہو کے دین چھوڑے۔ عثمان غنی آزاد ہو کے کہتے میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، نبی کا دامن رحمت نہیں چھوڑ۔ ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی، وہاں سے واپس آ، پھر ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑ۔ اللہ نے جتنی دولت دی سب نبی کی راہ میں، نبی کی بارگاہ میں پیش کی۔ قربانی کی بات آئی، پیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جنت خرید لی۔ مسجد نبوی کا ایک حصہ خرید کر نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے بدلے نبی نے کہا تم نے جنت خرید لی۔ جیش عسرت کے موقع پر ہزاروں اونٹ ماں سامان خدمت اطہر میں پیش کیا، نبی نے کہا جنت خرید لی۔ دامن اقدس بھر سکوں سے بھر کر نبی کی خدمت میں چندہ دیا، نبی نے کہا جنت خرید لی۔ وہ عثمان جنہوں نے ایک بار نہیں، اور اس وقت سے لے کے آج تک بیر روما بھی باقی، بیر روما کا پانی بھی باقی، اہل مدینہ کے کام آ رہا۔ ایسے ساقی کا حال یہ ہوا کہ اللہ نے امتحان دیا، مسجد نبوی کے باہر باب البقیع سے لگ حضرت عثمان غنی کو 1 ماہ تک قید رکھا، 1 ماہ تک ان پہ پانی بند کر دیا،
نبی کے سامنے قدموں حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچا گیا، ان کے اوپر خنجر چلائے گئے، تلوار کے وار ہوئے، ان کی اہلیہ بچانے آئیں، حضرت نائلہ ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان غنی نے باقیوں سے کہا بھی تھا کہ کیا میں نے بیر روما خرید کر وقف نہ کیا، کیا میں نے جیش عسرت کے موقع پہ ایسا چندہ نہ دیا؟ نبی منبر سے اتر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، چندے کی ترغیب دے رہے ہیں، حضرت عثمان غنی چندہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آقا کریم حیرت اور خوشی کے عالم میں حضرت عثمان غنی کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب امتحان کا وقت آیا، 82 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، شہادت کے منزل سے گزر رہی، لیکن اس کے باوجود ایک حرف شکایت نہیں، ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں، ایک سنت کے بھی خلاف عمل نہیں، اور خوشی خوشی جان قربان کر رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کئی دن تک ان کا جسد پاک ان کے گھر پہ رہا، یہ باغی انہیں دفن کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہے۔ رات کی تاریکی میں ان کی اپنی زمین پر حضرت عثمان غنی کو لے جا کے چپکے سے دفنایا گیا، گھر کے چند لوگوں نے دفنایا۔ وہ عثمان غنی جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک، پوری انسانیت میں عثمان غنی کا یہ جو درجہ ہے کسی اور کو نہ ملا۔ ایک ہی شخص خدمت میں، زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں، ایسے کمال۔ لیکن یہ ساری قربانیاں کس لیے؟ اللہ راضی ہے، صرف مولا علی شیر خدا، کیا کہنے سبحان اللہ۔ علی امام من است و منم غلام علی، علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی کے نام پر ہم جیسے کروڑوں قربان ہو جائیں تو بھی کم۔ وہ علی جو ہوش کے ناخن لیتے ہی نبی کی جو خدمت شروع کی تو ایمان لانے میں ہدی اول بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ نبی تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، حضرت علی ساتھ ساتھ میں، آقا کریم پہاڑوں میں جا رہے ہیں، علی ساتھ ساتھ میں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، علی ساتھ ساتھ میں، پہاڑوں میں تنہائی میں نبی نماز پڑھ رہے ہیں، علی ساتھ ساتھ میں۔ نبی نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ علی نے کہا میں ہوں آپ کی مدد کرنے والا، اور ایسی مدد کی کہ بدر میں علی ساتھ میں، احد میں علی ساتھ میں، حنین میں علی ساتھ میں، خندق میں علی ساتھ میں، ابتدا سے انتہا تک علی ساتھ میں، یہاں تک کہ قبر انور میں اتارنے کے لیے علی ساتھ میں، کعبۃ اللہ میں علی ساتھ میں۔ علی کو نبی نے اپنے کاندھے پر بٹھایا اور کعبے کے بتوں کو گروایا۔ یہ سب ہوا یہاں تک کہ نبی نے ہجرت کے وقت کہا اے علی میری یہ ہری رنگ کی چادر ہزرنی ایران یمنی چادر اوڑھ کے میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ امانتیں ہیں مکے والوں کو۔ ماحول جب پرامن ہو امانتیں لوٹا کے چلے آنا۔ ایسے خطرناک ماحول میں بستر نبوت پہ آرام کرنے والا علی، سونے والا علی، امانتیں دینے والا علی، پیدل اکیلے مکے سے مدینے ہجرت فرمانے والا علی، اور ایسے ہجرت کی کہ پیروں میں چپل نہیں، بدن پہ ایک کپڑا، راتوں کی تنہائی میں چلتے ٹھوکریں کھاتے، پائے مبارک پہ ورم آبلے پڑ گئے، لیکن پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، بس نبی 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 کہتے ہوئے مکے سے مدینہ۔ اور جب ساتھ دینے کی بات کی اپنے بیٹے کو حسنین کریمین کی وہ تربیت کی کہ ہم نے تاریخ اٹھا کے دیکھی کہ نبی سارے انبیاء کے بعد صدیق اکبر سے لے کر کم و بیش 1,24,000 صحابہ، ان سب نے اپنی جو زندگیاں قربان کی تو انہوں نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے، اپنی بھوک نہیں دیکھی، اپنی کمزوری نہیں دیکھی۔ نبی نے کہا جنگ کے لیے آؤ، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، لکڑی تھی تو لکڑی لے کے چلے آئے۔ یہ اور بات ہے، نبی نے دیکھا کہ لکڑی ہے،
کہ ایک آئے حضرت عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ ایک تلوار تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، آقا نے ایک لکڑی دی، لو یہ لکڑی کسی سے لڑو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاں تلواریں ہیں وہاں لکڑی کیا کام کرے گی، انہیں پتا تھا کہ نبی جب دیتے ہیں یہ نبی مختار ہیں، یہ جب دیتے ہیں تو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اسی لکڑی سے لڑنے لگے، وہ ہاتھ جیسے ہی اس صحابی کے ہاتھ میں لکڑی آئی تلوار ہو گئی، تلوار بن گئی، کئی نسلوں تک وہ تلوار باقی رہی۔ صحابہ نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ ہم کس حال میں، نبی کا حکم ہے عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت حنظلہ پر غسل فرض، آج ہی شادی ہوئی، شادی کی رات منادی نے ندا کی، نبی نے جنگ کے لیے بلایا، حضرت حنظلہ نے اس کا بھی انتظار نہ کیا کہ پہلے نہا کے پاک ہو لوں پھر چلوں، کہا نبی نے بلایا، جس حال میں بلایا اسی حال میں جاؤں۔ گئے میدان احد میں شہید ہو گئے۔ نبی نے کہا چلو، سواری تھی تو گئے، سواری نہیں تھی تو گئے، ہتھیار تھا تو گئے، ہتھیار نہیں تھا تو گئے۔ ایک ایک آدمی ہزار ہزار سے لڑ جاتا تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی قوت تھی، صحابہ کا خدمت دین کا جذبہ کہ انہوں نے کبھی اپنا ماحول کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا خدا کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کیا۔ الحمدللہ دین پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اولی صحابہ کے زیر تربیت رہنے والے، علی مرتضیٰ کے گود کے پلے، فاطمہ زہرا کے لخت جگر، نبی پاک کے نور نظر، حسنین کریمین کی زندگی دیکھو، امام حسن مجتبی پوری زندگی اسلام و شریعت پر عمل کر کے خدا و رسول کی فرما برداری کرتے رہے، یہاں تک کہ حج کی بات آئی 25 حج پیدل ادا، زکاة کی بات آئی کبھی اتنا پیسہ رکھا ہی نہیں کہ زکاة دینے کی نوبت، جو آیا ہے خدا میں بانٹ دیا، جہاد کے لیے جاتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور جب دین کے لیے زہر کی بات آئی زہر کھا لیا، لیکن اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کیا، حکومت چھوڑ دی۔ 36,000 مربع میل سے 36 لاکھ مربع میل سے زیادہ بڑی حکومت ایک بار میں حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، حکومت لے لو، مجھے دنیا کی حکومت کی ضرورت نہیں، مجھ کو میرے نانا نے جنت کی سلطنت عطا فرمائی، جنت کی سرداری عطا فرمائی، حکومت دے دی، لیکن دین نہیں چھوڑا، حکم خداوندی کی پاسداری نہیں چھوڑی، نبی کے حق پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اور پھر باری آئی اس شہید گلگل قبا، دنیا جسے امام حسین کے نام سے جانتا ہے، وہ حسین اللہ اکبر جو نبی کے ایسے لاڈلے ہیں، انشاءاللہ کل سے میں حسنین کی گفتگو شروع کروں۔ آج میں نے اللہ کی، رسولوں کی، صحابہ کی یہ تھوڑی سی اجمالی زندگی صرف اس لیے پیش کی ہے کہ رافضیوں میں اور ہم میں فرق آئے۔ ہم نبیوں کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں۔ ہم حسین حسین کرتے ہیں تو حسین حسین کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام کے بھی مانتے ہیں۔ ہمارے امام نے کہا، امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یعنی ہمیں دو ہاتھ دیے، ایک ہاتھ سے صحابہ کرام کا دامن تھاما، دوسرے ہاتھ سے اہل بیت اطہار کا دامن تھاما۔ تو امام حسین کیسے کون حسین، انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں امام حسین کی میں زندگی بیان کروں، وہ حسین جو نبی کے لاڈلے ہیں، فاطمہ زہرا کے لخت جگر، علی مرتضیٰ کے نور نظر، جو نبی کریم کے لعاب دہن سے فیض پائے ہوئے ہیں، جب وہ روتے تھے نبی کریم بے قرار بے چین ہو جاتے، جن کے حلق کو نبی کریم نے بوسا دیا، جنہیں کاندھے پر نبی کریم نے اٹھایا، جنہیں نمازوں میں اپنے جن نوازوں کو نبی نے اپنے کاندھے پہ اپنے پشت اطہر پر سواری عطا فرمائی، وہ نبی
اس نبی کے لاڈلے حسین جن کی کم سے کم عظمت سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کوئی بھی مومن غور سے سن، کوئی بھی مومن اس وقت تک نمازی ہو نہیں سکتا جب تک امام حسین پر برکت کی دعا نہ ہو، جب تک امام حسین پر درود نہ ہو۔ اس لیے کہ ہر نماز میں اخیر میں ہمیں درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بارک علی سیدنا محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہے؟ جب تک ہم نبی کی آل پر درود نہ بھیجیں اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں۔ وہ حسین کہ جن پر درود و سلام ہم نمازوں میں بھیجتے ہیں، اس حسین پر جب وقت پڑا تو دنیا نے دیکھا 56 سال کی عمر میں گھر سے بے گھر، اپنے گھر سے کئی ہزار 1500 کلومیٹر سے زیادہ دور جنگل، کربلا کے آب و گیاہ میدان، کربلا کی تپتی ہوئی زمین جہاں پر کچھ دور نہر فرات بہ رہا ہے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو ایک دو نہیں ہزاروں لوگ انہیں گھیر لیے، ہزاروں تلواریں، ہزاروں نیزے، اور خیمہ حسین میں پانی جانے پر پابندی لگا۔ ان سے صرف یہ مطالبہ تھا، اے حسین تم یزید کو اپنا امام مانو۔ یزید کوئی کافر نہیں تھا، بت پوجنے والا نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، لیکن وہ ویسا سنت پر عمل کرنے والا نہ تھا جیسے ابو بکر عمر عثمان و علی تھی۔ یزید کا تقرر ویسے نہ ہوا تھا جیسے ابو بکر عمر اور عثمان اور علی کا تقرر ہوا۔ اس لیے امام حسین نے کہا میرے نبی کی سنت تبدیل کی جا رہی ہے، میں نبی کی سنت تبدیل ہونے نہیں دیکھ سکتا، اس کے مقابلے میں اگر جان دینی پڑے دے دے۔ اور دنیا نے دیکھا 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ امام حسین کے سامنے ان کے خاندان کے 20 اہل بیت کے جوان اور بچے شہید ہوئے۔ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر اس کے گلے پہ تیر چلایا گیا، جوان علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، قاسم جیسے بھتیجے کو شہید کر دیا گیا، اون اور محمد جیسے بھانجوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس اور ان کے 4 بھائیوں کی شہادت۔ اس کے علاوہ تقریباً 55-60 دوسرے اعوان انصار جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، ایک کے بعد ایک شہید کر دیے۔ اخیر میں امام حسین نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، اور ایسی شہادت تھی میرے دوستوں کہ 1400 سال ہو گئے امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے، لیکن جو تازگی کل تھی وہ آج نہیں، جو جاذبیت کل تھی وہ آج نہیں۔ نسلیں ختم ہو گئی، ذکر حسین کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے، ان کی قربانی کل بھی یاد کی جاتی تھی، آج بھی یاد کی جاتی ہے، قیامت کی صبح تک یاد کی جائے گی۔ انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا آنے والے 9 دنوں میں جہاں تک ذکر آئے گا امام حسین اور کربلا والوں ہی کا ذکر، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا کہ امام حسین نے جو قربانی پیش کی، نہ صرف یہ کہ اپنی گردنیں کٹوائیں، ظالموں نے ان کے خیموں کو جلا دیا، ان کے اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں، ان کے بدن سے لباس اتار دیے، ان کے اجساد مبارکہ کو شہیدوں کو کربلا کی تپتی ریت پہ رکھا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، یہ سارا ظلم کیا گیا۔ امام حسین نے یہ سارا ظلم برداشت کیا، ہر تکلیف برداشت کی، کس لیے؟ کیا امام حسین کی ان کی ذاتی کوئی دشمنی تھی؟ کیا امام حسین کا انہوں نے کچھ لے لیا تھا، یا امام حسین نے ان کا کچھ لے لیا؟ کوئی لڑائی نہیں تھی، جھگڑا نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، انتشار،
کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں، کوئی تخت کا جھگڑا نہیں، کوئی تختے کا جھگڑا نہیں۔ اختلاف صرف یہ تھا سنت رسول اور دین پر عمل انہوں نے چھوڑا۔ امام حسین نے کہا میں ساری قربانیاں دے سکتا ہوں، نبی کی سنت کو بدلتا نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے جان دینی پڑے دے دوں گا۔ علی اکبر کی جوانی نکال دوں گا، قاسم کا شباب دے دوں گا، علی اصغر کا بچپنا قربان کر دوں گا، زینب کی چادر مبارک عطا کر دوں گا، تم جو چاہو دے دوں گا، لیکن اسلام کی آن بان و شان آنچ آنے نہیں دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ یہی تھا کہ خدا کی رضا میں راضی رہنا، خدا کے حکم پر عمل کرنا، نبی کے حکم کی بجا آوری کرنا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے یہ سبق دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو۔ میں نے جو آج پوری گفتگو کی ہے میرے دوستو، کئی تقریروں کو ایک دن میں سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کیا، صرف ایک پیغام ہے۔ ہمیں رب نے زندگی دی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، حیات دی، نعمتیں دی، طاقت دی، علم، عقل، شعور، آل، اولاد، عہدہ، کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا؟ اتنا سب دیا، اور اس کے بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رضا حاصل کریں، اس کی رضا ہمیں مل جائے، اس کے لیے جو کرنا اپنے کریں، جو قربانی دینی ہو دیں۔ یہی قربانیاں دینا ہمیں ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے۔ یاد رکھو موت تو برحق، مرنا تو ہے، یوں بھی مریں گے اور یوں بھی مریں گے۔ دنیا میں کون آیا ہے جانے کے لیے؟ اکبر آیا مر گیا، نمرود آیا مر گیا، شداد آیا مر گیا، حامان آیا مر گیا، فرعون آیا مر گیا۔ ہندوستان میں گاندھی آیا مر گیا، نہرو آیا مر گیا، پٹیل آیا مر گیا، جس کو دیکھو مر گیا۔ جو آیا مر گیا، مرنے کے بعد کیا؟ لیکن مرنے کے بعد موت مانگو تو حسین جیسی، موت مانگو تو صحابہ جیسی، موت مانگو تو انبیاء جیسی، جو اللہ کی راہ میں موت۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ، بل احیاء وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس لیے آج کا سبق یہی ہے کہ اپنی زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اس کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، آج ہی سے نمازوں کی پابندی کا عہد کریں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ماتحت جتنے ہیں انہیں بھی نمازی بنائیں، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے پڑوسیوں کو نمازی بناؤ۔ یاد رکھو بے نمازی گویا تصویر کا آدمی۔ فوٹو دیکھیں، فوٹو اگر شیر کا فوٹو لگا دو تو کوئی ڈرے گا نہیں، اگر شیر کا پتلا بھی رکھ دو تو بچے بھی جا کے اس کے دم پکڑیں گے، اس کے کان اینٹیں گے، کیونکہ اس میں روح نہیں۔ ایسے ہی اگر مومن نمازی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ بے روح کا وہ نمازی انسان۔ مومن کی روح اس وقت بیدار ہوتی جب وہ نماز پڑھتا۔ یاد رکھو آج کچھ وقت زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ، اگرچہ تکلیف میں ہوں، آواز خود ہی آپ محسوس کر رہے، میں ویسا بول نہیں پا رہا، لیکن یہ آواز بھی بیٹھ جائے خدا کے حکم پر۔ مرنا تو ایسے بھی ہے ویسے، سمجھیں گے کہ اسی میں کامیاب۔ اگر آپ میں سے ایک نے بھی سچی توبہ کر دی، سمجھ لو کہ میری پوری تقریر کامیاب ہے۔ اور سن لو کہ انشاءاللہ رب کی رضا کے لیے آؤ، اس لیے مت آؤ کہ مزہ آئے، نہیں، رب راضی ہوتا ہے اس کے لیے جو سبق دیا جائے اس پر عمل۔ کربلا میں امام حسین نے کیا کیا؟ یہی تو کہ جان سارے صحابہ، سارے اہل بیت، سارے شہداء، انہوں نے اپنی زندگی
زندگی گزار کر بتایا، مومن کی زندگی کا مقصد اصلی، مقصد وحید ایک ہی ہے، اللہ راضی، اللہ راضی۔ ہماری بھی زندگی کا وہی مقصد ہونا چاہیے، اللہ راضی۔ انشاءاللہ کل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ کون سی شان والا اللہ ہے کہ سارے نبی جس کے پرستار، سارے نبی اسی کے والا اور شہداء، سارے نبی اس کے لیے اتنی اتنی تکلیفیں اور قربانیاں برداشت کرنے والے، قربانیاں دینے والے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت پر گفتگو کر کے پھر اپنی پوری گفتگو انشاءاللہ کربلا والوں پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو